والفجر وليال عشر وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، مدح و ستائش اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا، ہماری آشائش اور آرام کے لیے بے شمار نعمتوں سے نوازا اور جنت کی راہ دکھلانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ درود و سلام کا نذرانہ ہو من جملہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، ہم ذوالقعدہ کے آخری مرحلے میں چل رہے ہیں۔ 23 تاریخ ہے آج۔ عنقریب ذوالحجہ کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ مہینہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، آفر والا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے کسی کمپنی نے، کسی مال نے یا کسی بھی کارخانہ وغیرہ نے اعلان نکالا ہو کہ عید کا موسم ہے، ہم 50% چھوٹ دیں گے۔ کسی مال والے نے اعلان کیا ہو کہ ہولی کا موسم ہے، ہم 80% چھوٹ دے دیں گے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ کثیر تعداد میں اس آفر کو حاصل کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، لائنیں لگا دیتے ہیں۔ وہ چھوڑیے، آپ شراب کے ٹھیکوں پر چلے جائیے، ایک کے ساتھ ایک جو مل رہا تھا اس میں کتنی لمبی لمبی لائنیں ہوا کرتی تھیں، دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شراب کا ٹھیکہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین بھی ہمیں گاہے بگاہے آفر سے نوازتا رہتا ہے، چونکہ ہماری عمریں کم ہیں۔ پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں، عبادتیں بھی خوب کیا کرتے تھے۔ ہماری عمریں 60-65 کے درمیان یا 100 کے درمیان ہے، عبادتوں کا وقت کم ملتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع بموقع ایک آفر سے آفر دیتا رہتا ہے کہ فلاں ایام میں یہ کام کر لو گے تو ہم یہ دیں گے، فلاں دنوں میں یہ کام کرو گے تو ہم یہ دیں گے، فلاں دنوں میں تم یہ عمل کر لو گے تمہاری معافی ہو جائے گی۔ یہ سارے آفر اللہ رب العالمین عنایت کرتا ہے۔ اب اس آفر سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اسی طریقے سے دنیا کی زندگی میں جو ہمیں آفر ملتا ہے، کمپنی والے، مال والے اعلانات کرتے ہیں، اس سے ہر آدمی فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے۔ وہی جاتا ہے جو رش میں جاتا ہے، وہاں اپنے گھر میں بیٹھ کر اس فائدے سے وہ چاہے کہ ہم فائدہ اٹھا لیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ بھائی آفر آیا بھی ہے اور آفر ہمیں چاہیے بھی، اس سے فائدہ بھی اٹھانا ہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے، تو وہ 50%، 80%، 70% کا جو اس کو چھوٹ مل رہا تھا وہ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے
اللہ رب العالمین جو ہمیں آفروں سے نوازتا ہے کہ فلاں ایام میں یہ کام کرو گے تو ان چیزوں سے تمہیں نوازا جائے گا، تو انہی لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگا جو اس پر عمل کریں گے۔ جو لوگ تصویف کے شکار ہو جائیں گے، ٹال مٹول کے شکار ہو جائیں گے کہ چلو آج نہیں کل کر لیں گے، یا پھر ہم تو ابھی نوجوان ہیں، ابھی ہماری عمریں بڑی پڑی ہیں، کئی سال آئیں گے، ہم آئندہ سال سے یہ کام شروع کر دیں گے، ابھی تو ہر سال یہ آفر آنے ہی والا۔ یقینی ہے کہ ہر سال کچھ نہ کچھ آفر ملتا رہتا ہے جو یقینی ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں ایام میں یہ آفر ملنے والا ہے، اس کے لیے ہمیں پریپیئر ہونا ہے، تیار ہونا ہے کہ ہم اس آفر کو کس طرح اپنائیں گے، اس آفر سے کس طرح فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ جو آنے والا دن ہے بہت ہی قریب ہے ہم سے، ہفتہ بھی نہیں ہے، ہفتہ 10 دن بھی نہیں ہے، بلکہ ایک ہفتہ قریب ہے، اس میں ہم داخل ہوں گے، اور وہ ہمارے لیے بہت ہی عظیم دن ہے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن ہے، 10 دن کا موقع ہے، اور وہ موقع عام دنوں کی طرح نہیں ہے۔ وہ اس کی عظمت کا اندازہ آپ تو اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسی عظیم چیز کی قسم کھاتا ہے، اور ان 10 راتوں کی قسم اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کھا رہا ہے۔ والفجر ولیال عشر کی قسم ہے، فجر کی نماز کی، یہ بھی اہم ہے جو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، بستروں پر رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ولیال عشر، اور قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ اور تمام مفسرین نے اور جمہور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ولیال عشر میں جو 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، اس سے مراد شروع کے 10 یعنی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ تو یہ بہت ہی عظیم ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں کیا فرمایا؟ افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ایام العشر ہے، یعنی ذی الحجہ کی 10 دن، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ اور ایک حدیث میں تو اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر اہم ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر، کہ تمام دنوں میں سب سے محبوب دن اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ ایام عشر ہے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب دن ہے یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی اہم دن ہے، یہ زیادہ محبوب دن ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ سوائے ایک اور نوٹ لگاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع، سوائے اس آدمی کے جو جہاد کے میدان میں اپنے مال اور جان کو لے کر گیا ہو اور پھر کچھ لے کر نہ لوٹا ہو، یعنی شہید ہو گیا، اس کا مرتبہ کہیں زیادہ ہے۔ لیکن ہمیں تو ابھی جہاد میں جانے کا بھی موقع نہیں مل رہا ہے، اس سے افضل عمل ہمیں اللہ رب العالمین دے رہا ہے، آفر دے رہا ہے، اور اس آفر کو ہم اپنائیں گے تو فائدہ میں رہیں گے، شہید اور جہاد فی سبیل اللہ سے کہیں زیادہ بڑھ کر عمل کریں گے۔ آخرکار یہ دن اس قدر افضل کیوں ہیں؟ یہ جو 10 دن ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب کیوں ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ان دنوں کے بارے میں لکھتے ہیں کیونکہ ان دنوں میں تمام امہات العبادات، یعنی اکثر بڑے بڑے جو عبادات ہیں وہ ایک ساتھ شریک ہو جائے، ایک ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، حج ہے، قربانی ہے۔ یہ تمام بڑے بڑے جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں وہ تمام عبادتیں انہی 10 دنوں کے اندر اندر میں ہیں، اسی وجہ سے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ لہذا ہمیں تیار ہونا چاہیے، آج سے ارادہ کرنا چاہیے کہ ان ایام کو یوں ہی ہم اپنے سستی میں، تصویف میں، ٹال مٹول میں نہ گزاریں، بلکہ تیار ہو کر رہیں
کہ انشاءاللہ یہ دن آئے گا، یہ دن جب آئیں گے تو ہم اس میں کچھ نہ کچھ روٹین سے کہیں زیادہ عبادت کریں گے۔ صحابہ کرام کا تو معمول ہوا کرتا تھا، وہ 3 عشرہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلاف 3 عشرہ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ایک عشرہ ہے جو یہ عشرہ ذی الحجہ ہے 10 دن، اور ایک عشرہ ہے محرم کے شروع کے 10 دن، اور ایک عشرہ جو ہم سے پہلے بھی گزرا ہے رمضان کا 10 دن۔ یہ 3 عشرے یعنی 10 دن کے 3 عشرے ہیں، ان کو بہت زیادہ اہمیت سلف دیا کرتے تھے اور اس میں بہت جم کر کمر کس کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کی ہمیں بھی ضرورت ہے۔ ان ایام میں اگر ہم ان ایام میں داخل ہو جائے، اللہ رب العالمین ہمیں اس ایام تک لے جائے۔ ہماری زندگی حیات کا کوئی ٹھیک نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں ان ایام میں پہنچائے اور ایام کو مفید بنانے کی توفیق بخشے۔ لیکن اس میں پہنچنے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا یعنی بکثرت عبادت کرنی ہے۔ ہر وہ عبادت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسے کرنا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں، لیکن اپنی طرف سے عبادت بنا کر کوئی خاص ڈھانچے میں پیش کرنا یہ تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جو ثابت ہے اسے کریں گے اور اپنی روٹین سے اضافی کریں گے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے تھے، سنت کے ساتھ پڑھ رہے تھے، بعض لوگ سنت نہیں پڑھ رہے تھے، کم سے کم سنت کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اسی کی بدولت سنت بھی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ جو لوگ نوافل کا اہتمام نہیں کر رہے تھے تو آج سے شروع کر دیں، اشراق کی نماز ہے اور دوسری نمازیں ہیں جو خاص طور پر ذکر کی گئی ہیں ان کا اہتمام شروع کر دیں، اور کم سے کم 10 دن کو عبادتوں میں مشغول ہو کر گزار دیں تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی، اسی حدیث کی بنیاد پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں میں دنیا میں جتنے دن ہیں 360 دن ہیں، ان میں سب سے افضل دن اور سب سے محبوب دن یہ 10 دن ہیں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ جہاد سے زیادہ بھی؟ کہا کہ ہاں جہاد سے بھی زیادہ محبوب دن ہے یہ، اس لیے ان ایام میں عبادت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں ہمیں صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ ایسی چیز ہے جو جیب سے نکالنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ خون پسینہ سے کما کر کیسے کسی کو دے دیں؟ تھوڑی تکلیف تو ہوتی ہے کہ بھائی ہم دن رات کماتے ہیں، یہ آدمی کمزور ہے گرچہ، لیکن ہم کیسے دے دیں؟ دل پہ پتھر رکھ کر دینا پڑتا ہے۔ خلوص و للہیت اگر ہو تو وہ تکلیف دہ نہیں ہوتا، لیکن للہیت نہیں ہو تو وہ بہت ہی گراں گزرتا ہے۔ تو اگر کچھ گراں ہی گزرے، سخت ہی گزرے، گزرنے دیں، کیونکہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ ہم اگر آج صدقہ دیں گے تو اس دن کی جو تکلیف ہے اس سے نجات ملے گی، آخرت کی جو تکلیف ہے اس سے نجات ملے گی، آگ کے عذاب سے نجات ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار، آگ سے بچو، جہنم سے بچو۔ کیسے؟ وَلَوْ بِشِقٍّ تَمْرَةٍ، اگرچہ ایک حصہ یا ایک ٹکڑا کھجور کا صدقہ ہی کر کے کیوں نہ ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 روپے 3 روپے ہیں، کیا جائے کسی کو دینے کے لیے، لیکن للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ وہی دے دیا جائے تو وہ لاکھوں پر بھاری ہو سکتا ہے۔ تو خلوص پیدا کریں اور صدقہ و خیرات میں اپنے ہاتھ کو لمبا کریں، انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی اور جہنم سے آزادی ملے گی۔ اسی طریقے سے روزہ کا اہتمام ہونا چاہیے ان دنوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں میں روزہ رہا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ یعنی ابتدائی 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، 9 ذی الحجہ و یوم عاشورہ، اور عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے میں 3 روزے یعنی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کو، جن ایام کی قسم اللہ رب العالمین نے لی ہے،
اور ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ کر عبادتوں کے لیے کمر بستہ ہوئے، اور انہی میں سے ایک اہم عبادت روزہ کا اہتمام کیا، اور پورے 9 دن تک لگاتار روزہ سے رہے۔ تو اگر ہمارے اندر طاقت ہے، ضروری نہیں ہے، پہلے بتا دیا گیا کہ یہ آفر ہے، آفر سے جس کو فائدہ اٹھانا ہے وہی کام کرے گا۔ اگر ہمیں بھی اٹھانا ہے تو ہم 9 دن روزہ رکھیں، آفر سے فائدہ اٹھائیں گے، نہیں رکھیں گے کوئی ضروری نہیں، اللہ آپ سے سوال کرنے والا نہیں ہے کہ تم نے 9 روزے کیوں نہیں رکھے۔ طاقت ہے اور اللہ نے توفیق دی ہے، رکھیں اور اس آفر سے فائدہ اٹھائیں، 9 دن روزہ رکھیں۔ چلو ٹھیک ہے، 9 دن روزہ رکھنا یہ سن کر ہی تھوڑا سا عجیب لگ رہا، بڑا بھائی فرض روزہ ہے، رمضان کا روزہ ہے، ہم تو رکھ لیں گے، لیکن نوافل روزہ لگاتار 9 رکھنا مشکل کام ہے، واقعی مشکل کام ہے، تب تو ثواب بھی زیادہ ہے۔ اب اگر 9 دن کی طاقت نہیں ہے، جب ان دنوں میں جب چاہیں رکھ لیں، لیکن خاص ایک دن کی مزید اسپیشل سے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل دن بھی رکھا ہے انہی 9 دنوں کے اندر یعنی 9ویں ذی الحجہ کو، عرفہ کا روزہ۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ اللہ رب العالمین اس روزے کی بدولت، یعنی ایک روزہ، 9 روزے رکھنے کی بات نہیں ہو رہی، صرف ایک روزہ 9 ذی الحجہ کو، بقرعید سے ایک دن پہلے کا روزہ اگر ہم نے رکھ لیا تو اللہ رب العالمین کیا دے رہا ہے؟ 1 سال پہلے کا گناہ معاف کر دے گا، 1 سال بعد کا، جان لیجئے صغیرہ گناہ۔ یعنی بہانہ ڈھونڈتا ہے اللہ رب العالمین کہ میرا بندہ کون سی عبادت کرے، کون سا عمل کرے، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں، یہ بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ تو بہانہ سے ہمیں بھی عبادت کرنا چاہیے، عبادت کریں اور عبادت کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں۔ اسی طریقے سے 10 راتوں کا قیام بھی ہونا چاہیے، کیونکہ 10 رات کی قسم کھائیے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ 10 راتوں کی قسم اللہ رب العالمین کھا رہا ہے، تو گویا اس رات کی کوئی خاص اہمیت ہے، تبھی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں اپنے اوقات گزاریں، ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے۔ تکبیر ہے، تحلیل ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ سارے اذکار ہیں جو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ کوئی خاص وقت متعین نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی چاہیں، بس اپنی روٹین میں کچھ اضافہ کرنا چاہیے، کر دیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین انہی 10 رات، اس 10 دنوں کے لیے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ ذکر کرو ان خاص دنوں میں، معلوم دنوں میں، اللہ رب العالمین کا ذکر ان معلوم دنوں میں۔ معلوم دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معلومات جو ہے، معلوم دن سے مراد یہی 10 دن ہے۔ تو ان 10 دنوں میں ہم اپنی زبان کو ذکر و اذکار سے، تکبیر و تحلیل سے اگر تر رکھیں گے تو یہ عین اللہ رب العالمین کے حکم کی پاسداری ہوگی۔ اسی طریقے سے تکبیرات کا جو اہتمام ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، جو ہم اور آپ عید کے وقت یا عید الاضحیٰ یا عید کے دن ہی کہا کرتے ہیں، تو اس کا اہتمام بھی ہونا چاہیے پہلی ہی تاریخ سے۔ البتہ یوم عرفہ سے یعنی 9ویں تاریخ سے اس میں اور مزید بڑھوتری ہو جانی چاہیے، لیکن خاص کسی وقت میں نہیں، جس وقت چاہیں تکبیرات کا اہتمام کریں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر وغیرہ بازاروں میں ٹہلنے جاتے تھے اس مقصد سے، صرف اس مقصد سے کہ ہم تکبیرات کہیں، اور ہماری تکبیرات کو سن کر لوگ تکبیرات کہیں گے، اسی وجہ سے وہ لوگ زور زور سے تکبیرات کہا کرتے تھے، اور لوگ سنتے تھے، یاد آ جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی کہتے تھے، ثواب ان کو بھی مل رہا تھا اور یاد دلانے کی وجہ سے بھی مل رہا تھا۔ بتائیے، تو یہ سارے جذبات ہونے چاہیے، اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائیوں سے روکنا چاہیے، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، اور ان 10 دنوں میں خاص طور پر زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے۔